بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذرا گرامی قدر روز جمعرات ہے اور روز جمعرات ایام کی وہ دنوں میں سے ہیں کہ شب جمعہ جب آتی ہے زیارت مخصوص ہے سید الشہداء کے لیے. اور روز جمعرات ہمارے مرحومین کے لیے بھی ایک عظیم رات ہے. انسان اپنے مرحومین کو یاد کرے اور ان کے لیے سورہ فاتحہ یا ان کی قبروں پر جانا، اس لیے کہ مرنے والے ہر شب جمعہ منتظر ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ثواب بھیجا جائے، نیکیاں بھیجی جائیں. اور انہی نیکیوں میں سے جو ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر انسان 25 مرتبہ یہ دعا پڑھے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو پروردگار دو عالم اس پڑھنے والے کو دنیا کے جتنے مومنین از آدم تا قیامت تک آنے والے ان کے عدد کے مطابق اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے اور گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور اس قدر عظیم ثواب ہے. اسی طرح مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان زیارت اہل قبور کے لیے جائے اور جب قبرستان میں داخل ہو تو اس طرح اپنے مرحومین کو سلام کریں: السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ، کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ، یا لا
زیارت ہے جو آپ کو تقریباً ہر دائرے میں نظر آئے گی۔ یہ روایت مولا سے کی گئی ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس جملات کے ذریعے اپنے مرحومین کو سلام کرے گا، اللہ 50 سال کے گناہوں کو بخش دے گا، نہ صرف اس کے بلکہ اس کے ماں باپ کے بھی گناہوں کو بخش دے گا۔ اس قدر اہمیت ہے اس جملے کی۔ ظاہر یقیناً مرحومین منتظر ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ثواب بھیجا جائے، اور یقیناً ان مجالس عزا سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی اجر و ثواب ہم ایصال نہیں کر سکتے۔ یہ مجالس، یہ فرش عزا بہترین ایصال ثواب ہے مرحومین کے لیے، اور یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ جو نہ صرف مرحومین کے لیے بلکہ زندوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے، اور یہ خود شفا کا سبب ہے کہ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، کہ جس کا نام خود دوا ہے اور جس کے ذکر میں خود شفا ہے۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی تاثیر ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کا اثر ہے کہ اس کے ذکر میں شامل ہونا، اس کے ذکر میں سننا بیٹھنا اس قدر اثر گزار ہوتا ہے کہ یہ شفا کا سبب ہے، صحت کا سبب ہے، بیماریوں کا دور ہونے کا سبب ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے اگر انسان بیمار ہو تو وہ جا کر مجلس عزا میں جا کر بیٹھے۔ یہ مجلس عزا میں یہ تاثیر ہے، یہ اثر ہے کہ وہ بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اور یقیناً جس امام کا ذکر آج کیا گیا، امام کے نام میں تو اتنی تاثیر ہے کہ اگر کوئی انسان اس امام کے واسطے سے اگر دوا کھائے اسے شفا ملتی ہے، جس کا نام ہے ساتھ امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اثر ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ جس طرح روایت میں ہے کہ کلونجی میں اللہ نے شفا عطا کی، کہ ہر بیماری کی دوا اس کلونجی میں اللہ نے رکھی ہے۔ روایت ہے امام سے کہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے کلونجی میں رکھا ہے۔ تو اگر وہ انسان اس کے چند دانے، اس کے کچھ دانے اگر یہ کھائیں اور اس نیت سے کھائیں کہ ساتویں امام کے صدقے میں اللہ مجھے امام موسی کاظم کے صدقے میں صحت اور شفا عطا فرمائے، تو اللہ اس میں تاثیر عطا کرتا ہے، تاثیر عطا کرتا ہے۔ یہ بہت مفید ہے، اور خصوصاً یہ وبائی امراض کے لیے بہترین علاج ہے۔ اپنے گھر میں کلونجی رکھیں، اپنے دسترخوان پر رکھیں، یہ استعمال کریں صبح و شام، اور ساتویں امام کے صدقے سے دعا کر کے کھائیں، اس کے بعد اس کی تاثیر دیکھیں، بہترین نسخہ۔ اور یہ وہ معصوم ہے، وہ امام ہے کہ ہارون رشید نے جب زندان میں آپ کو منحرف کرنے کے لیے، یعنی اپنے خیال میں، کہ وہ اپنے خیال میں یہ سوچتا کہ یہ بھی ایک انسان ہے، انہیں بھی منحرف کیا جا سکتا ہے، تو اس نے اس زمانے کی بہترین جو فحاشہ خاتون تھی، جیسے آج کے زبان میں آپ کہہ لیں کہ بہترین ایکٹریس، اسے زندان میں بھیجتا ہے، قید خانے میں، کہ وہ اپنی خوبصورتی سے، اپنی جذابیت سے امام کو اپنی طرف جلب کرے اور اپنا عاشق بنا لے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ عورت مرد کی کمزوری ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ امام کے لیے اس خاتون کو بھیجا جائے تاکہ وہ امام کو اپنی طرف جلب کرے، اور جب امام سے جلب ہو جائیں گے پھر ہم دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ تمہارا امام ہے۔
تو اس نے جب بھیجا اور بھیجنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب جا کر اس نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ اب کیا حال ہے، تو جیسے ہی جا کر زندان کو کھول کر دیکھا گیا تو دیکھا گیا کہ امام سجدے میں ہے اور امام کے ساتھ یہ خاتون بھی سجدے میں ہے۔ تو ایک مرتبہ ہارون کو جب اطلاع دی گئی کہ وہ خود سجدے میں ہے، ہارون نے کہا جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ اس کنیز کو بلایا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس کام کے لیے بھیجا گیا؟ تمہیں بھیجا یہ گیا تھا کہ تم امام کو اپنی جانب جلب کرو اور امام کو گناہ کی طرف راغب کرو، اور تم جا کر امام کے ساتھ سجدہ کر رہی ہو۔ تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے بھیجا تھا اس کام کے لیے، میں گئی بھی اسی کام کے لیے، اس لیے کہ اس کا کام ہی وہی تھا، مگر اس نے کہا کہ تم نے جس شخص کے پاس مجھے بھیجا وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب میں اس کے قریب گئی اور کئی دنوں تک میں اس کے قریب رہی اور اس سے میں نے جلب کرنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ وہ اپنی طرف جلب ہی نہیں ہو رہا ہے میری جانب، وہ اپنی عبادت میں مست ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا تم انسان نہیں ہو، کیا تمہیں خواہش نہیں ہے، کیا تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم میری طرف بے توجہی کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بے نیاز بنایا۔ نے کہا کیا مطلب؟ تو ایک مرتبہ اس نے میرے چہرے سے وہ نگاہوں کو ہٹایا اور جو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص ایک ایسی جنت میں موجود ہے کہ جس کی خدمت میں ایسے حور خدمت میں ہے، حور و غلمان خدمت میں ہے، جنت کے باغوں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا میں سجدے میں گر گئی، اور جب سے میں سجدے میں ہوں کہ پروردگار تو وہ مالک ہے کہ جب انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ اس دنیا اور ما فیہا سے وہ بے نیاز ہو جائے۔ دیکھیں جناب یوسف اور جناب ساتویں امام میں فرق یہ ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ائمہ معصومین انبیاء سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں۔ دیکھیں جناب یوسف کو زلیخا نے اپنی جانب بلایا تو یوسف کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھاگنا پڑا، دروازوں کی جانب بھاگنا پڑا۔ 7 دروازے تھے، معجزے سے یہ دروازے کھلتے گئے، جناب یوسف بھاگتے گئے۔ اور خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر یوسف کو ہم نہ بچاتے تو یوسف بھی زلیخا کی جانب مائل ہو جاتے۔ دیکھیں یہ ہے جناب یوسف، اللہ کے نبی ہے کہ جناب یوسف کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ مگر ساتویں امام وہ ہیں کہ جو قید خانے میں موجود ہیں کہ مگر ایک فحاشہ ہے، مگر سامنے وہ خود سجدے میں گر جاتی ہے، انہیں امام موسی کاظم کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں یہاں امام وہ ہے جو بھاگتا نہیں ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، بلکہ سامنے والے کو خود مومن بنا لیتا ہے، اسے خود مومن بنا دیتا ہے، اسے امام کہتے ہیں۔ یہ ہے امام کی طاقت، یہ ہے امام کا مرتبہ۔ کہ دیکھیں اسی امام کے واقعات میں سے ہیں کہ 2 معصومین ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں موت کی دعا کی۔ اسلام میں ترغیب حیات کی دی گئی ہے کہ اپنے طول عمر کے لیے دعا کریں۔ انسان کی دعاؤں میں ہے کہ طول عمر کے لیے دعائیں موجود ہیں کہ انسان اپنے طول عمر کے لیے دعا کرے۔ کوئی انسان اپنی موت کے لیے دعا نہیں کر سکتا، منع کیا گیا کہ موت کے لیے کبھی کوئی انسان دعا نہ کرے، اجازت نہیں۔ مگر 2 معصومین نے دعا کی ہے، موت کی دعا کی، یعنی یقیناً اتنا ستایا گیا ہے، اتنا اذیت و تکلیف دی گئی ہے کہ یہ 2 معصومین نے موت کی دعا کی ہے، کہا کہ اللہم اجلنی فی الموت، کہ پروردگار میری موت میں جلدی کر۔
ایک شہزادی کون ہے کہ جن پر اتنے مسائل اٹھائے گئے کہ آپ فرمایا صحبت علیہ مسائل لو انہا صحبت الایام سن لیالی، اتنے مسائل اٹھائے گئے کہ شہزادی دعا کرتی تھی اپنی آخری عمر کے لمحات میں اللہم عجلنی فی الموت، پروردگارہ میری موت کو نزدیک کر دے۔ اور دوسرے معصوم ساتھ کا امام ہے، قید خانے میں ہارون رشید کے قید خانے میں ایسے سخت قید خانے ہیں، نہ انسان کھڑا ہو سکتا ہے نہ انسان لیٹ سکتا ہے۔ ایک قید خانے میں جب ہارون معائنے کے لیے آتا ہے اور جب قید خانے کو کھولا جاتا ہے اوپر سے اور جب نیچے جب دیکھا جاتا ہے تو ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ ایک چادر بچھی ہوئی ہے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہاں پر امام کہاں پر ہے، امام نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس قید کے زندان بان نے کہا کہ اسی چادر کے نیچے تو وہ امام لیٹے ہوئے ہیں، یعنی اس قدر امام لاغر ہو چکے ہیں کہ اس چادر کے نیچے امام نظر نہیں آ رہے ہیں۔ گرامی دیکھیں، اور جب امام کو زہر دے کر جب شہید کر دیا گیا، امام کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہے۔ یہ غریب امام کا جنازہ مزدوروں نے اٹھا کر بغداد کے پل پر رکھ دیا۔ 3 دن تک جنازہ بغداد کے پل پر رہا ہے تاکہ راستے سے جانے والے جانور جب یہاں سے جائیں امام کے جنازے کو پامال کرتے ہوئے جائیں۔ دیکھیے واحد جنازہ نہیں تھا جو پامال ہونے کے لیے رکھ دیا گیا تھا، ایک کربلا میں بھی جنازہ تھا جو پامال ہوا، ایک موسی کاظم کا جنازہ تھا۔ مگر ایک مرتبہ جب جانور وہاں سے گزر نہیں رہے تھے، جب سارے جانور رک گئے تو لوگوں نے دیکھا ایک مظلوم کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ جب غور کیا دیکھا 7ویں امام کا جنازہ ہے۔ چاہنے والے آئے، آ کر امام کے جنازے کو جب اٹھانے لگے دیکھا یہ جنازہ وزنی ہے، یہ جنازہ سکین ہے۔ جب غور کیا دیکھا بدن پر زنجیریں موجود ہیں، زنجیروں کو اتارا نہ گیا اس لیے کہ زنجیروں نے امام کے گوشت کو کھا گیا ہے۔ یہ زنجیریں استقامت میں پیوست ہو چکی ہے۔ امام کا جنازہ اسی طرح اٹھایا گیا، 7ویں امام کا جنازہ اٹھا۔ میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ تو زنجیروں میں اٹھ گیا، مگر ہائے کربلا میں حسین پامال لاشا سید سجاد۔ پروردگار ہمیں جو بیمار ہے دل التماس سے دعا کرتے ہیں اس ذکر کے صدقے میں شفا کاملہ واجرہ دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات جان مال سے دعا دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، علماء علامہ جبران کا سایہ مان سبب قائم دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام نیست و نابود فرما، امام زمانہ کی ضرورت تعجیل فرما، ہمیں امام کے آواز انسان میں شبات فرما۔ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومین کے لسان مرزا فیاض، مرزا صفدر، مرزا طاہر علی، مرزا زاہد علی، مرزا عباس علی، محمودہ بیگم، سکینہ بیگم، خانواد مرحومین، اور کل جس کا انتقال ہوا ہے زاہد علی مرحوم ابن امیر علی، جملہ مرحومین